صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہے وہ یہی ہے. وہ دیکھیں کہ وہ آپ اگر آپ کی سرکار کی اسوہ حسنہ پہ روشنی ڈالیں تو انہوں نے محبت اور اس کا ہی سبق دیا اور کفار نے وہ چیز دیکھتے ہوئے اسلام قبول کیا. صاحبزادہ قاضی محمد فضل رسول حضرت شیخ شمس المشائخ نے اپنے والد گرامی کے قائم کردہ جامعہ رضویہ مظہر الاسلام کے تعلیم و تدریس کے سلسلہ میں تعطل نہ آنے دیا. بہترین اساتذہ کا تقرر کیا، جامعہ کی عمارات کی توسیع کروائی اور اسی سلسلے میں اپنا ذاتی مقام بھی پیش کر دیا. اشارہ و قربانی کی یہ مثال دور حاضر میں ممکن نہیں تو نادر ضرور ہے. جامعہ ساری زندگی آپ نے کالا کالا رسول اللہ کی تعلیم دی اور محدثین کی ایک جماعت تیار کی. رضویہ کے صحن میں واقع شاہی مسجد کو اثر نو تعمیر کروایا. پھر 1982 میں جامعہ رضویہ کے انتظام کو مزید بہتر انداز میں چلانے کے لیے اپنے برادران غازی ملت حضرت مولانا صاحبزادہ غازی محمد فضل احمد رضا قادری رحمۃ اللہ علیہ اور مجاہد ملت حضرت مولانا صاحبزادہ حاجی محمد فضل کریم رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر دیا. ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید بخوبی جانتا ہے، اور پاک ہے وہ ذات کبریا کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے. السلام علیکم. کیمرہ مین ارباز چودھری کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ نثار اقبال، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب نیوز چینل نیوز ریکارڈر. نیوز ریکارڈر کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز دیکھ سکیں. ناظرین، بر صغیر پاک و ہند میں دین اسلام کی اشاعت اور ترویج دین کے لیے اولیاء اللہ، صوفیاء کرام اور عالم دین ہستیوں نے بے شمار کام کیا اور لوگوں کو دین اسلام کی طرف راغب کیا. ایسی ہی ایک شخصیت جنہوں نے علامہ حضرت احمد رضا خان بریلوی کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے بر صغیر پاک و ہند میں بے شمار اولیاء اللہ، علماء کرام اور صوفیاء کرام نے دین اسلام کی اشاعت اور ترویج دین کے لیے بے شمار کام کیا اور بہت کام کیا، اور کفر کے اندھیروں کو اپنی معرفت الہی اور رضائے کریمی کی بدولت اور جاء الحق وضاحق الباطل کی حقیقی تشہیر اور ترغیب سے لاکھوں نہیں کروڑوں دلوں کو دین اسلام سے منور کیا. فیصل آباد میں آج ہم جس ہستی کے لیے یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں وہ یقینی طور پر ان کی خدمات دین اسلام کے لیے بے پناہ اور گراں قدر ہیں، جن کا اسم گرامی حضرت محدث اعظم علامہ مولانا سردار محمد ہے. انہوں نے بھی بلا شبہ اپنی بے پناہ علمی استعداد اور دینی ریاضت کے ساتھ لاکھوں دلوں کو منور کیا، انہیں دین اسلام سے روشناس کروایا اور دین اسلام کی ترغیب دیتے ہوئے انہیں اپنی معرفت الہیہ سے مرجع خلائق کیا. اس وقت جامعہ مسجد سنی رضویہ جنگ بازار میں جو واقعہ ہے، فیصل آباد کے ایک ایریا جنگ بازار، وہاں پہ یہ موجود ہے اور یہ انہی کے نام سے منسوب ہے، اس میں موجود ہیں. اسے مولانا سردار محمد والی مسجد بھی کہا جاتا ہے، اور یہ یقینی طور پر ان کے ساتھ لوگوں کی محبت کا یہ عالم ہے کہ اس مسجد کو نام ہی ان کے نام پہ دیا جاتا ہے کہ یہ مولانا سردار محمد والی مسجد ہے. صاحبزادہ قاضی محمد فضل رسول حضرت شیخ شمس المشائخ نے اپنے والد گرامی کے قائم کردہ جامعہ رضویہ مظہر الاسلام کے تعلیم و تدریس کے سلسلہ میں تعطل نہ آنے دیا. بہترین اساتذہ کا تقرر کیا، جامعہ کی عمارات کی توسیع کروائی اور اسی سلسلے میں اپنا ذاتی مقام بھی پیش کر دیا. اشارہ و قربانی کی یہ مثال دور حاضر میں ممکن نہیں تو نادر ضرور ہے. جامعہ رضویہ کے صحن میں واقع شاہی مسجد کو اثر نو تعمیر کروایا. پھر 1982 میں جامعہ رضویہ کے انتظام کو مزید بہتر انداز میں چلانے کے لیے اپنے برادران غازی ملت حضرت مولانا صاحبزادہ غازی محمد فضل احمد رضا قادری رحمۃ اللہ علیہ اور مجاہد ملت
حضرت مولانا صاحبزادہ حاجی محمد فضل کریم رضوی رحمتullah علیہ کے سپرد کر دیا اور خود آستانہ عالیہ محدث اعظم اور اس سے ملحق اداروں کی نگرانی کی جانب یکسو ہو گئے۔ سنی رضوی جامع مسجد، مرکزی سنی رضوی جامع مسجد فیصل آباد، جو اپنے منفرد انداز تعمیر کی بدولت ملک گیر ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی شہرت کی حامل ہے۔ حضرت محدث اعظم پاکستان نے ابتداً یہاں جمعہ پڑھانا شروع کیا تھا، جس کے لیے شامیانے لگائے جاتے تھے۔ پھر مسجد کی منظوری ملی تو عارضی مسجد بنا دی گئی۔ باقاعدہ تعمیر کے لیے 12 ربیع الاول شریف 1374 ہجری 8 نومبر 1954 کو حضرت محدث اعظم نے سنگ بنیاد رکھا۔ آپ کی رحلت تک مسجد کے حال پر چھت ڈال دی گئی تھی، لیکن گنبد ابھی نہیں بنے تھے اور مینار بھی 40 فٹ تک بن پائے تھے۔ حضرت شمس المشائخ نے اس مسجد کے تعمیری عمل کو تیزی کی جانب گامزن کیا۔ 3 گنبد بنائے اور مینار 211 فٹ بلند بنائے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف کی نسبت سے مرکزی ہال کے لکڑی کے دروازے اور برآمدے کے لوہے کے کینچی دروازے بنائے گئے۔ مسجد کے ماتھے پر کلمہ طیبہ، درود و سلام، قصیدہ بردہ شریف کے اشعار کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین، عشرۂ مبشرہ، ائمہ اربعہ، چاروں سلاسل کے مشائخ کے اسماء گرامی نہایت حسین انداز میں کندہ کیے گئے۔ ہال اور برآمدے میں لاکھوں روپے خرچ کر کے قالین بچھائے گئے۔ صحن میں سنگ مرمر کا فرش بنوایا گیا۔ قبضہ گیروں سے مسجد کا صحن واگزار کروا کے 4 دیواری بنوائی گئی۔ 5 عالی شان دروازے بنائے گئے، جبکہ مرکزی دروازے باب رضا، جو امام احمد رضا بریلوی بانی اہل سنت، جو امام احمد رضا کی مناسبت سے کو 3 گنبدوں سے آراستہ کیا گیا، جس کی سجدہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ یاد رہے کہ اس مسجد کی تعمیر کے لیے از اول تا آخر کوئی سرکاری گرانٹ قبول نہیں کی گئی، اور اتنی وسیع و عریض مسجد عاشقان رسول کی جد و جہد سے ہی مکمل ہو پائی۔ مسجد کی ظاہری خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کی حقیقی زیب و زینت اس کی آبادی ہے۔ الحمدللہ تعالی اور اللہ کے فضل سے نماز با جماعت میں یہاں اتنے افراد حاضر ہوتے ہیں جتنے عام مساجد میں جمعۃ المبارک کے وقت بھی نہیں ہو پاتے۔ نمازیوں کی سہولت کے لیے 2 وضو خانے اور بڑی تعداد میں طہارت خانے بھی بنوائے گئے۔ اتنی بڑی مسجد کا تعمیری عمل 1354 تا 1424 ہجری 50 برس میں مکمل ہو سکا، جس کی خوشی میں شکرانے کے طور پر 25 صفر المظفر 1424 ہجری 28 اپریل 2003 کو عرس قادری رضوی کے موقع پر عظیم الشان جشن تاسیس و تکمیل منایا گیا۔ تعمیر مزار شریف حضرت شمس المشائخ نے اپنے والد گرامی کے مزار شریف پر اپنی جیب خاص سے بنوایا۔ مسجد کی تعمیر بھی جاری تھی، لیکن احتیاط کا عالم یہ تھا کہ مسجد کی ایک اینٹ بھی مزار میں لگنے نہ دی گئی۔ مزار شریف کا فرش مسجد کے صحن کی نسبت گہرا تھا، لہٰذا تہ خانہ بنوا کر مزار شریف کی عمارت کو مسجد کے صحن کے ساتھ ملا دیا گیا۔ ساتھ ہی ایک برآمدہ بھی بنوایا گیا، جہاں مقامی بچوں کے لیے حفظ القرآن کی درسگاہ قائم کر دی گئی۔ درسگاہ، خانقاہ اور مسجد کی یکجائی دیکھ کر عارف جامی کا یہ شعر ذہن میں گونجنے لگتا ہے: خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ، خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ، کہ در و بود کیل و کال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محدث اعظم کے تبرکات کی حفاظت کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت شمس المشائخ کو اپنے والد گرامی سے ایسی محبت تھی کہ ان کی ایک ایک چیز کو نہایت قرینی اور عقیدت کے ساتھ سنبھال کر رکھا۔
आपके पास आने वाले मशाहीर के खतूत को तो संभाला ही, उनके लफाफे तक को संभाल कर रखा। आपकी ये मेहनत सवाने नगारों के बहुत काम आई और आपकी पहली जामे सवाने उमरी के मुसन्नफ़ मुहक्किक़ दौरा मुफ्ती मोहम्मद जलालुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने इससे खूब इस्तिफ़ादा करते हुए तज़किरा मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान 2 जिल्द और नवादरात मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान 2 जिल्द मुरतब कर दी। फिर मुफ्ती हज़रत शम्सुल मशाइख जानशीन मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह की दुआ की बरकत और अपने शेख कामल नायब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मुफ्ती अबू दाऊद मोहम्मद सादिक कादरी रहमतुल्लाह अलैह की निगाह फैज़ से 464 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब हयात मुहद्दिस आज़म तहरीर करने की सआदत हासिल की। हज़रत शम्सुल मशाइख को अपने वालिद गिरामी के तज़किरे से इस कदर दिलचस्पी थी कि मुकम्मल किताब पढ़वा कर सुनी, लिहाजा हज़रत शम्सुल मशाइख ने जहाँ कोई बात खिलाफ वाक़या पाई तो वहाँ तरमीम करवा दी। जब ये किताब शाया हुई तो हज़रत की सरपरस्ती और लगन का ये आलम था कि अलामा साहबजादा अब्दुल मुस्तफ़ा हज़ारवी को 50,000 रुपये एडवांस दे दिए कि इसकी कुतुब भेज दें जो बैरून मुल्क फ्री तकसीम की जाएंगी, और उन्हीं के हाथ उन्हें बतौर इनाम 5,000 रुपये भिजवाए। वालिद गिरामी के तज़किरे से इस कदर दिलचस्पी और इनके तबर्रुकात की इस कदर एहतियात के साथ हिफाजत में मशाहीर से वाबस्ता अहबाब के लिए सबक है, और वो भी ऐसे ही ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए बुज़ुर्गों के नवादरात की हिफाजत का बंदोबस्त करें, क्योंकि दुनिया दारे फ़ना है और दारे बका की जानब हर किसी को जाना है और वही मुस्तकिल ठिकाना है। देखा यह जाएगा कि जाने वाला दुनिया से क्या लेकर गया है और इस दारुल इम्तिहान से उसने आखिरत के लिए क्या तोशा जमा किया। इसी हवाला से उसकी यादें दुनिया में रह जाती हैं। अगर अच्छे काम किए जाएं उसकी याद का सबब बनकर सरमाया आखिरत भी बन जाती हैं, और अगर मामला इसके बरक्स है तो नतीजा भी उसी लिहाज से निकलता है। इसीलिए एक पंजाबी शायर ने क्या खूब कहा है, दुनिया दे विच रख फकीरा एहो जिहा बैण खलोण, कोल होवे ते हसन लोकी, कोल होवे ते हसन लोकी, टुर जावें ते रोण। तो नाज़रीन कराम, शम्सुल मशाइख जानशीन मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान हज़रत मौलाना पीर काजी मोहम्मद फजल रसूल हैदर रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी हयात पाक में ऐसी हसीन यादें छोड़ी हैं कि जिनके ज़िक्र से आज हर ज़ुबान मुश्कबार और हर आँख अश्कबार है। वो अपनी दिलकश यादों के साथ साथ अपने दीनी व मिली खिदमात की सूरत में ऐसी हसीन यादगारें छोड़ गए हैं जो रहती दुनिया तक उनकी याद दिलाती रहेंगी। जिगर मुरादाबादी ने क्या खूब मंजर कशी की है, जिगर राहे वफा में नक्श ऐसे छोड़ आया हूँ कि जिन राहों से गुजरा हूँ वो अब तक याद करती हैं। और उनकी यादों में उनके जिगर गोशा जनाब साहबजादा काजी मोहम्मद फैज़ रसूल रिजवी रहमतुल्लाह अलैह भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और उम्मत मुसलमा के लिए अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और सरात मुस्तकीम और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए बेशुमार काम कर रहे हैं। अल्लाह उन्हें रहती दुनिया तक सलामत रखे। हज़रत काजी मोहम्मद फजल रसूल हैदर रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की यादगार दीनी और मिली खिदमत मिल्लत इस्लामिया के लिए काबिल फ़ख्र होने के साथ साथ ख़ास तौर पर उलमा व मशाइख के लिए लायकी तकलीद हैं। इन दीनी और मिली खिदमत को इस नीयत के साथ आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं कि शायद उनकी तालीमात से और यकीनी तौर पर हर आशिक़ रसूल इन मिसाली कारनामों को अपने लिए मशरेरा बनाते हुए दी की खिदमत को अपना दस्तूर व मंशूर बनाएंगे। हज़रत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से हमने अपने तई जो भी मालूमात और उनकी दीनी खिदमत के हवाले से हमें जो भी मालूमात हासिल हो सकें वो हमने नज़रे नाज़रीन कर दी हैं। उम्मीद वासिक है कि न्यूज़ रिकॉर्डर के हवाले से हमारी ये काविश अवामुन्नास और दीनी इलाहिया से रग़बत रखने वाले लोगों के लिए यकीनी तौर पर उनका ये सरमाया हयात होगा और हमारी इस काविश को सराहते हुए हमारी रहनुमाई फरमाएंगे
اور ہمیں مزید ایسے کاموں کی ترغیب دیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ان کی اس ریاضت کے صدقے جو انہوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کی، ان کے طفیل ہماری بھی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ جی تو ویورز، اس وقت ہمارے ساتھ مسجد حضا کے محترم اعلیٰ محترم محمد شاہد قادری موجود ہیں۔ آئیے ان سے محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا سردار محمد رحمۃ اللہ علیہ کے خاندانی پس منظر کے حوالے سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں شکر گزار ہوں جناب نثار احمد صاحب کا کہ یہ نیوز ریکارڈر کی طرف سے یہاں پر ڈاکومنٹری بنانے کے لیے تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ان کے کیمرہ مین ساتھی ہیں، ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ یہ مرکزی سنی رضوی جامعہ مسجد آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان کا مین دفتر ہے۔ تمام انتظامی معاملات جو ہیں وہ یہیں سے چلائے جاتے ہیں۔ اس کے محتمم اور مینیجنگ ٹرسٹی صاحبزادہ پیر قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کا حال ہی میں وصال ہوا۔ تو آپ بھی آخری 7-8 سال تک صاحب فراش رہے اور گوشہ نشینی کی زندگی بسر کی۔ تو ان کی موجودگی میں بھی اور آپ کی رحلت کے بعد بھی یہ تمام معاملات جو ہیں ان کو قائد اہل سنت پیر طریقت صاحبزادہ پیر قاضی محمد فیاض رسول رضوی سجادہ نشین آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان وہ ان معاملات کو چلاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک فری ڈسپینسری کام کرتی ہے۔ ہمارے اس سنی رضوی جامعہ مسجد میں شعبہ حفظ القرآن بھی قائم ہے، جہاں پر مقامی بچے حفظ قرآن کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ 2 وقت ناظرہ قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے۔ عوام اہل سنت اور دنیا اسلام کے لیے رہنمائی کے لیے بہت بڑا دارالفتاح قائم کیا گیا ہے، جہاں پر صبح 9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک مفتی صاحب موجود رہتے ہیں اور آنے والے سائلین کے سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں اور فتاوی جات کی صورت میں تحریر بھی لکھ کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر محدث اعظم پبلک سکول قائم ہے، جہاں پر مڈل تک جو ہے وہ تعلیم بہت کم فیس کے بدلے میں دی جاتی ہے، کہ جس نو لاس اور نو پرافٹ کے اصول پر ہم اس کو چلا رہے ہیں، تاکہ یہ علاقہ جو ہے اس کے لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اس مسجد میں جتنا دیگر مساجد میں جمعہ کے دن رش ہوتا ہے، اتنا رش اس میں عام 5 نمازوں کے وقت میں ہوتا ہے۔ جمعۃ المبارک کا عظیم اجتماع ہوتا ہے، ہر جمعرات کو بعد از نماز مغرب آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان علیہ درس قرآن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ چاند کی 10 تاریخ کو ماہانہ 11ویں شریف جو ہے وہ منعقد ہوتی ہے۔ یہاں جس دفتر میں ہم بیٹھے ہیں اس کے اوپر جامعہ محدث اعظم کا مین کیمپس جو ہے وہ قائم ہے، جہاں پر درس نظامی کے ساتھ ساتھ دورہ حدیث شریف بھی ہوتا ہے، اور یہاں سے فضلاء کی دستار بندی جو ہے وہ 29-30 رجب المرجب کو عرش محدث اعظم کے موقع پر کی جاتی ہے۔ حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی پس منظر کچھ یوں ہے کہ آپ کی پیدائش 1903 یا 1904 میں ضلع گرداسپور کے گاؤں دیال گڑھ میں ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے بٹالہ ہائی اسکول سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ ایف اے کرنے کے بعد آپ لاہور تشریف لائے اور پٹوار کا امتحان جو تھا وہ پاس کیا۔ یہاں پر حجت الاسلام مولانا شاہ حامد رضا خان، جو کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے تھے، وہ تشریف لائے۔ ان کی تقریر سن کر اور ان کے چہرے کی زیارت کر کے آپ کا دنیاوی تعلیم سے دل اچاٹ ہو گیا اور آپ دینی تعلیم کی طرف مائل ہو گئے اور ان کے ساتھ ہی بریلی شریف چلے گئے۔ وہاں پر آپ نے دینی تعلیم حاصل کی۔ حضور حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، حضور مفتی اعظم ہند مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اساتذہ کرام میں شامل ہیں۔ اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اسی دارالعلوم میں آپ پہلے صدر المدرسین 4 سال تک اور پھر دارالعلوم مظہر اسلام بی بی جی مسجد میں 10 سال تک شیخ الحدیث کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ قیام پاکستان کے بعد آپ پاکستان تشریف لائے تو وزیر آباد کے نزدیک سارو کی قصبہ میں 1.5 سال قیام کیا۔ 1950 میں آپ لال پور میں تشریف لائے اور مرکزی دارالعلوم جامعہ رضویہ مظہر اسلام کا سنگ بنیاد رکھا۔
اس کے بعد یہ جس مسجد میں ہم بیٹھے ہیں 1954 میں 12 ربیع الاول شریف کو آپ نے اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا اور سن 2004 میں یہ مسجد جو ہے یہ پایہ تکمیل کو پہنچی ہے۔ مسجد کے حال میں 12 صفحے ہیں، وہاں پر کثیر تعداد میں نمازی بیک وقت جو ہے وہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جمعۃ المبارک میں یہاں پر 15,000 کا مجمع جو ہے وہ بیک وقت نماز جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ اور مسجد پیر صاحب قبلہ اپنی ذاتی گرہ سے چلاتے ہیں، نہ ہم کسی سے ڈونیٹ لیتے ہیں نہ کسی سے اپیل کرتے ہیں۔ یہ مسجد معاشرے کی اصلاح کا ایک مرکز ہے کہ یہاں پر دور دور سے آنے والے لوگ جو ہیں وہ فیضان حاصل کرتے ہیں۔ حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الحدیث کی ایک جماعت تیار کی جو کہ برصغیر پاک و ہند کے علاوہ پوری دنیا میں اس وقت جتنے بھی اساتذہ دورہ حدیث پڑھا رہے ہیں وہ حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بالواسطہ یا بلا واسطہ شاگرد ہیں، اور آپ کا فیضان جو ہے وہ پوری دنیا پر ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ نے لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع فروزاں کی، جس کی بدولت آج الحمدللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی شمع جو ہے وہ جل رہی ہے۔ یہ جو 12 ربیع الاول شریف کو جلوس نکلتا ہے یہ بھی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دینی خدمت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت جو ہے وہ آج پوری دنیا میں انتہائی شان و شوکت کے ساتھ جو منایا جاتا ہے۔ ساری زندگی آپ نے کالا کالا رسول اللہ کی تعلیم دی اور محدثین کی ایک جماعت تیار کی۔ جہاں جہاں بھی آپ کے شاگرد موجود ہیں وہاں پر جو ہے انہوں نے جا کے ادارے قائم کیے اور آج بھی وہ دین متین کی خدمت جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اب اس ادارے کا تمام تر انتظام و انصرام پیر طریقت قائد اہل سنت صاحبزادہ پیر قاضی محمد فیض رسول رضوی سجادہ نشین آستانہ علیہ محدث اعظم پاکستان وہ چلاتے ہیں اور وہ تمام معاملات کو خود ہی ہینڈل کرتے ہیں۔ قادری صاحب، محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ سردار محمد صاحب کی تصانیف جو ہیں، تصانیف کے حوالے سے ہمارے ویورز کو بتائیے گا۔ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا زیادہ حصہ جو ہے وہ درس و تدریس میں ہی گزرا ہے۔ آپ کا ایک ایک شاگرد جو ہے اس میں کئی کتابیں اس کے سینے میں جو ہیں وہ محفوظ تھیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود آپ نے کچھ تصنیف کا کام جو ہے وہ کیا ہے۔ اس میں شان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلامی قانون وراثت، اور یہ جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے فتاوی محدث اعظم، اس میں کچھ فتاوی جات جو ہیں وہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، لیکن کچھ جو ہیں وہ جس نے شائع کیا ہے اس نے اپنی طرف میں اس سے تبدیلی بھی کی ہے۔ اس کے علاوہ قادیانیت کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے تو مرزا قادیانی جو پیشین گوئیاں کرتا تھا اس میں کچھ ایسی پیشین گوئیاں بھی نہیں ایک بھی کہ جو کبھی سچ ثابت ہوئی ہو، تو آپ نے اس کے رد میں جو کتاب لکھی ہے کہ مرزا مرد ہے یا عورت، تو وہ اس میں آپ نے قادیان کا جو ہے وہ رد کیا ہے۔ رد قادیان، ہاں جی، اور ایک قانون وراثت بھی ہے، اسلامی قانون وراثت جو ہے وہ بھی آپ نے تحریر فرمائی ہے۔ جی تو ناظرین، اس وقت ہماری خوش قسمتی ہے کہ ملک کے ایک علمی ادبی روحانی شخصیت صاحبزادہ قاضی محمد فیض رسول محدث اعظم پاکستان کے حقیقی وارث ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ میں شرف ملاقات ان سے حاصل کر رہا ہوں، اور ان سے میرا یہ ایک چھوٹی سی میں گزارش کروں گا کہ ملت اسلامیہ کے لیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس حوالے سے کچھ پیغام دینا چاہیں گے تو وہ پیغام نظر سامعین میں کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیہ صحابہ صدیق حبیب اللہ۔ آپ نے جو سوال جیسا ہے اس کے اندر موجودہ حالات کے کافی سارے پوشیدہ راز بھی ہیں۔ جی، تو وہ کہتے ہیں، ہم اکثر سرکاری میٹنگوں میں جا کسی اور جگہ پہ جائے تو کہتے ہیں اپنا مسلک چھوڑو نہیں، کسی کا چھیڑو نہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کافی عرصے سے ملک پاکستان میں کچھ متشدد سوچ اور متشدد لوگ پائے جاتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ جہالت ہے۔ جس طرح ابھی آپ حضور محدث پاکستان کا تعارف اور پروگرام فرما رہے تھے، تو آپ کی بات میں سے مجھے ایک سوال نکلتا ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگ علمی لحاظ سے اور تدریسی لحاظ سے علم سے دور ہو گئے۔ محراب و ممبر کا جو حق تھا وہ ہم لوگوں نے شاید ادا نہیں کیا، اور میرا خیال ہے جب ہاتھ اٹھتے ہیں اس وقت اٹھتے ہیں جب انسان لاجواب ہوتا ہے، اور لاجواب اس سے ہوتا ہے جب آدمی کے پاس علم کا فقدان، علم سے بیرون نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی؟
تو بات یہ ہے کہ یہ جس جگہ آپ بیٹھے ہیں تو اسی انداز سے پیار دینا جو ہے بات ہونی چاہیے. تو کیونکہ ہم لوگ خانقاہ سے وابستہ لوگ ہیں, صوفیہ کرام کو ماننے والے لوگ ہیں. ہمارے یہاں تو محبت, اخوت اور بھائی چارہ چلا, اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہے وہ یہی ہے. وہ دیکھیں کہ وہ آپ اگر آپ کی سرکار کی اسوہ اسنا پر روشنی ڈالیں تو انہوں نے محبت اور اس کا ہی سبق دیا, اور کفار نے وہ چیز دیکھتے ہوئے اسلام قبول کیا. ماشاءاللہ جی, بہت خوبصورت پیر صاحب نے یہ بات کہی. اور اسی شعر کے ساتھ میں اس ڈاکومنٹری کو وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ اور اس آستانہ پہ کہ جہاں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں نے فیوز حاصل کیے اور اپنی زندگیوں کو بابرکات لمحات سے نوازا, کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اللہ حافظ.